میری ساس بیمار تھی، اس لیے میں اسے وہ انجیکشن دینے گیا جو اس کا حق تھا، اور میں نے اسے پایا اور میں اندر داخل ہوا تاکہ اسے انجیکشن دے سکوں، اور میرے دماغ میں کچھ نہیں تھا۔ میں نے دیکھا وہ کمبل ہٹایا جس سے وہ ڈھکی ہوئی تھی، اور میں نے دیکھا کہ وہ بالکل کچھ نہیں پہنے ہوئی تھی۔ یا رب، یہ کیا ہے؟ یقیناً میں پاگل ہو گیا اور صدمے نے مجھے اسی جگہ پر مفلوج کر دیا۔ اس وقت خوش آمدید میرے ساتھ ایک نئی کہانی میں۔ آج کی کہانی کا مالک نے ہمیں بھیجا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میرا نام حسام ہے، میں اپنے ابو، امی اور 2 بہنوں کے ساتھ رہتا ہوں۔ میں چاہتا تھا اور میری آنکھ لگی ہوئی تھی اس لڑکی سے شادی کرنے کی جس سے میں نے اپنی زندگی میں پہلی بار محبت کی تھی۔ اس کا نام نیوین تھا۔ میری پہلی لڑکی اور پہلی محبت کی کہانی۔ جب میں ابو کے پاس گیا تاکہ انہیں بتاؤں کہ میں اس لڑکی سے منگنی کرنا کر رہے ہیں، انہوں نے مجھ سے کہا کہ ابو شدید اعتراض کر رہے ہیں۔ انہوں نے مجھ سے کہا، بیٹا اس لڑکی کو مت لے، وہ تجھے آرام نہیں دے گی۔ اس وقت دماغ میں صرف یہ بات آئی کہ ابو اس لیے انکار کر رہے ہیں کیونکہ اس لڑکی کے ابو کا حال ٹھیک نہیں۔ میں حیران تھا کہ ابو ایسا کیوں کر رہے تھے۔ ہم الحمدللہ اچھے حال میں ہیں، ان کا دکان ہے، ہمارا گھر ہے، لیکن ہم ایسے واہ واہ والے نہیں۔ میں ابو کے ساتھ اس طرح پیش آ رہا تھا جیسے وہ میرا دشمن بن گئے ہوں اور نہیں چاہتے کہ میں اس لڑکی کو لوں جس سے میں محبت کرتا ہوں اور جس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اس وقت ابو نے مجھ سے کہا کہ اس لڑکی کا گھر ایسا نہیں جہاں مرد حکومت کرتا ہو، اس لیے یہ لڑکی تجھے خوش نہیں رکھے گی اور تو اس کے ساتھ سکون نہیں پائے گا۔ لیکن یقیناً میں نے اعتراض کیا اور اپنی رائے پر اڑا رہا۔ میں ابو اور پورے خاندان پر زور دیتا رہا کہ اس سے منگنی کروں۔ واقعی میں نے سب کی مخالفت کے باوجود اس سے منگنی کر لی۔ یہ ایک بڑی محبت کی کہانی تھی اور میں محسوس کر رہا تھا کہ میں اس کے سوا کسی سے محبت نہیں کر سکتا۔ ہم منگنی ہو گئی۔ ابو نے اس وقت مجھ سے کہا کہ میں ابھی تجھ سے شادی نہیں کروں گا، تو ابھی چھوٹا ہے۔ میں نے ابھی تعلیم مکمل کی تھی۔ میں نے ان سے کہا کہ ابو، آپ کو اس سے کوئی تعلق نہیں، میں خود پر انحصار کروں گا۔ اس وقت میں جسم سازی، جیم اور ایسی چیزوں کا بہت شوقین تھا۔ میں کام کرنا شروع کر دیا اور کہا کہ میں خود پر انحصار ہوں گا، میں خود پر انحصار کروں گا اور اپنے لیے کیریئر بناؤں گا۔ واقعی میں نے جیم میں کام کیا اور الحمدللہ میں بہت اچھا کام کر رہا تھا۔ اس کے باوجود ابو تقریباً وہی تھے جو منگنی اور سونے اور ہر چیز کا بندوبست کر رہے تھے۔ میں نے اس سے منگنی کر لی۔ ایک عرصے کے بعد میں نے واقعی محسوس کرنا شروع کیا کہ میرے اور اس کے درمیان ہر چیز اس کی ماں کے ذریعے ہے۔ وہ اپنی ماں کی اطاعت کرتی ہے اور اس کا سوچنا سب کچھ اس کی ماں کا ہے۔ اس کے باوجود میں اس سے چمٹا رہا اور کہا یہ بات صرف منگنی کے دوران ہوگی، لیکن شادی کے بعد یقیناً سب کچھ بدل جائے گا۔ انہیں شاید یقیناً سب کچھ بدل جائے گا۔ جو اس وقت ہوا وہ یہ تھا کہ ابو کا انتقال ہو گئے۔ اس وقت میرا تکلیف ہوئی اور وہ فوت ہو گئے۔ میں اپنی منگیتر کے آغوش میں گر پڑا اور روتا رہا اور اس سے کہتا رہا کہ میں بہت اداس ہوں اور پچھتاتا ہوں کہ میں نے ایک دن ابو کو ناراض کیا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ میرے اور ابو کے درمیان اختلاف کی واحد وجہ وہ تھی۔ ابو اس کے ساتھ شادی کے خیال کو بالکل قبول نہیں کر رہے تھے۔ میرا دماغ دوسری بات سوچ رہا تھا۔ ابو کے انتقال کے بعد سب لوگ اپنے دماغ میں سوچتے رہے کہ تو کب شادی کرے گا، کیسے؟ یہ اس کی ماں
اور بہنوں کا ہو جائے گا۔ اس کی کوئی شخصیت نہیں ہوگی ان کے درمیان تو ان کے ساتھ رہنا نہیں جانے گا۔ اس طرح کی بہت سی باتیں۔ میں حیران ہوا کہ وہ مجھ سے اشاروں میں پوچھ رہتا ہے۔ میں نے اس سے کہا اشاروں میں پوچھ رہی ہے کہ کیا واقعی تو میرے ساتھ ایسا کر سکتا ہے؟ میں نے اس سے کہا کہ میں مرد ہوں اور میں ذمہ داری کے قابل ہوں۔ تم مجھ سے یہ باتیں کیسے کر رہی ہو اور یہ باتیں کہاں سے لائیں؟ اس نے نہ کہا نہیں، فلاں کہتا ہے اور فلاں کہتا ہے۔ اس وقت مجھے بہت غصہ آیا اور مجھے ابو کی باتیں یاد آ گئیں، لیکن اس سے میری محبت بہت بڑی تھی اور میں اس کے بغیر بالکل نہیں رہ سکتا تھا۔ اس لیے اس وقت اپنے آپ کو مسائل سے بچانے کے لیے اور 1 سال کے اندر میں نے اس سے شادی کر لی۔ میں نے اس سے شادی کی اس وقت جب میرے ارد گرد سب لوگ دیکھ رہے تھے کہ ابو کے انتقال کے بعد میں نے سوچا ہی نہیں سوائے اپنے آپ کے۔ اس کے باوجود میں نے کسی کا کوئی خیال نہیں کیا اور کہا نہیں یہ صحیح ہے، تاکہ وہ نہ تو اس کی بات سنے نہ اس کی، اور ہماری زندگی اچھی چلے۔ بعد میں دنیا جمع کروں گا۔ بڑی محبت کی کہانی کے بعد میں حیران ہوا کہ میری منگیتر بالکل دوسری شخصیت کی مالک ہے، دوسری شخصیت کی مالک ہے۔ ہر چیز اپنے نام پر چاہتی ہے، ہر چیز اس کے ہاتھ پر، اس کی اپنی شخصیت سے۔ اس وقت مجھے ابو کی کہی ہوئی باتیں یاد آ گئیں۔ میں سوچ رہا تھا کہ وہ ایسا اس وجہ سے نہیں کر رہے، یقیناً اس کے اہل خانہ کی خاطر اور ان کے حالات کی خاطر جو ہم سے مختلف ہیں، لیکن میں ضد کر رہا تھا، اسے طلاق دینا نہیں چاہتا تھا، یہ تسلیم نہیں کرنا چاہتا تھا کہ میں غلط تھا۔ جب میں نے ابو کی بات نہیں سنی اور ضد کرتا رہا، یہاں تک کہ میرے اور اس کے درمیان بہت سی مضبوط مشکلات شروع ہو گئیں۔ اس وقت 1 سال اور 2 سال گزر گئے اور حمل نہیں ہوا۔ اس کی ماں نے مجھے ہر جگہ بے نقاب کر دیا کہ میں اولاد نہیں دے سکتا، حالانکہ ہم نہ گئے، نہ چیک کروایا، نہ کچھ کیا۔ میں پاگل ہو رہا تھا، اس وقت میں مر رہا تھا۔ تم کس حق سے اولاد کے معاملے میں بات کر رہی ہو اور تمہیں یہ بھی نہیں پتا کہ نقص مجھ میں ہے یا اس میں ہم میں سے کس کا مسئلہ ہے؟ اس وقت میں نے اس سے بات کی تو عورت مجھ سے کہنے لگی، نہیں، میں جانتی ہوں، میں تمہارے بارے میں سب کچھ جانتی ہوں اور میں جانتی ہوں کہ تم اسے نہیں چھوڑتے اور اس پر رحم نہیں کرتے، اس پر تھوڑا رحم کرو، شاید وہ تم سے حاملہ نہیں ہو پا رہی۔ میں نے اسے حیرت سے دیکھا اور کہا کہ تمہاری ماں مجھ سے یہ کیا باتیں کر رہی ہیں؟ تمہاری ماں ہمارے گھر کے رازوں کے بارے میں مجھ سے کیسے بات کر رہی ہے؟ تم اسے کیوں بتا رہی ہو؟ اس نے مجھ سے کہا کہ یہ میری ماں ہے اور جب میں اسے بتاتی ہوں میری ماں ہے، میں نے دیکھا اسے بتاتی ہوں تو نارمل ہے۔ میں نے دیکھا کہ عورت مجھ پر بے ادبی کر رہی ہے اور مجھ سے کہہ رہی ہے کہ میری بیٹی پر الزام نہ لگاؤ، اس کی صحت میں یہ چاہے کچھ ہو جائے، جیسے حمل یا کچھ، اللہ کی قسم یہ ثابت نہیں ہوگا اس سے جو تم اس کے ساتھ کر رہے ہو۔ اس وقت مجھے بہت غصہ آیا اور میں نے پہلی بار اس کی ماں سے جھگڑا کیا اور اس وقت اپنے اندر سے اس کے لیے بہت سی مضبوط باتیں نکال لیں۔ میں نے دیکھا کہ وہ میرے خلاف ہو گئی، میں میز ہوں اور وہ اپنی ماں کا پورے جوش کے ساتھ دفاع کر رہی ہے اور میں اس کے لیے کچھ نہیں۔ یہ میرے دل میں اس کی طرف سے پہلا خنجر تھا۔ اس کے بعد میں نے کہا کہ مجھے ضرور جانچ کرانی چاہیے اور اپنے آپ کو مطمئن کرنا چاہیے تاکہ نقص مجھ سے نہ ہو۔ میں واقعی جانچ کرانے گیا، میں اور وہ، اور اس کا تجزیہ سننے والے جانے نے چاہا کہ واقعی نقص اسی میں ہے۔ اس وقت جتنا میں اداس تھا اتنا ہی میں خوش تھا۔ آج
کہ میں اولاد چاہتا تھا، میں اداس تھا کہ میں اولاد چاہتا تھا، اور یہ واقعی میری زندگی کی خواہش تھی کیونکہ میں خاندان اور اولاد بنانا چاہتا تھا، اور پھر بھی میرا دل اس سے الگ ہونے یا اسے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ جب میں نے یہ بھی دریافت کیا کہ وہ اولاد نہیں دے سکتی، تو میں نے اس کے ساتھ ہر طریقے سے کوشش کی کہ ہم اس معاملے میں کوئی حل تلاش کریں، اور میں اس پر خیالی رقم خرچ کر رہا تھا تاکہ وہ حاملہ ہو جائے، لیکن پھر بھی اللہ نے چاہا کہ یہ شادی نہ چلے۔ وہ میرے ساتھ بہت سی چیزوں میں بدل نہ چلے۔ فلیٹ میرے نام پر نہ لکھو، دکان نام میرے نام پر نہ لکھو، میرے نام کچھ نہ دو، مجھے اپنے نام پر کچھ نہ دو، لیکن تم اولاد نہیں دے رہی، تم مجھ سے اپنے نام پر کچھ لکھوانا کیوں چاہتی ہو؟ تو اس کے دماغ میں یہ بات تھی کہ میں ایک دن اسے ایسے لگی مجھے کسی ایک دن اسے چھوڑ سکتا ہوں، اور وہ مجھے کسی بھی چیز میں الجھانا چاہتی ہے۔ اس وقت میں نے کہا ابو اللہ ان پر رحم کرے، وہ ٹھیک کہہ رہے تھے۔ جب وہ میرے سامنے بالکل بے نقاب ہو گئی تو بس ہم میں سے ہر ایک اپنے راستے پر چلا گیا، اور اس وقت میں ایک اپنے اسے طلاق دے دی، اور میں ضمیر کے لحاظ اس سے مطمئن تھا۔ میں نے اسے طلاق دی جب میں اس سے نفرت کر چکا تھا، اور اس کے ساتھ دی میں اس سے نفرت کر چکا تھا اور ان سالوں پر پچھتاتا تھا۔ میں نے ایک عرصہ ایسا گزارا کہ میں عورتوں سے کمپلیکس میں رہتا تھا۔ میں عورتوں سے کمپلیکس میں رہتا تھا۔ امی اور بہنیں مجھ سے کہتے کہ تمہیں شادی کرنی چاہیے اور اولاد کرنی چاہیے۔ میں صاف صاف کہتا ہوں کہ شادی سے میرا سارا مقصد اولاد کرنا تھا، تاکہ وہ لوگ جو میری پہلی بیوی کی باتوں پر یقین کر رہے تھے یہ یقین کر لیں کہ مجھ میں یہ خرابی نہیں ہے۔ اس کے بعد یہ یقین کر لیں کہ واقعی میں اس خیال پر قائل ہو گیا، اور واقعی روایتی طریقے سے دلہن تلاش کرنے لگا۔ میں نے ان سے کہا کہ میں کوئی ابھی چھوٹی لڑکی نہیں چاہتا، اور نہ ہی کوئی ایسی جو ابھی شادی شدہ نہ ہو اور اس میں امکان ہو کہ وہ اولاد نہ دے سکے۔ میں نے کہا میں ایک ایسی چاہتا ہوں جو مطلقہ ہو، لیکن اس کی عمر میرے لیے مناسب ہو۔ واقعی لوگ آئے، لوگوں نے امی تک پہنچایا کہ فلاں کی بیٹی اچھی لڑکی ہے، اور اس کے اہل محترم ہیں اور متلقی ہے، اور اس کے بچے بھی اس کے ساتھ نہیں ہیں، اور اس کے پاس ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہے۔ اس کی عمر تقریباً 27 سال ہے۔ میں ان کے بارے میں پوچھ گچھ کرنے گیا اور انہیں اچھے لوگ پایا۔ میں نے اپنے خاندان کے بڑوں اور چھوٹوں کی رائے لی۔ اس کا ابو بہت ہی اچھا آدمی ہے، لیکن اس کی ماں خود کو کچھ سمجھتی ہے۔ اس کا ابو گھر کا آدمی ہے اور وہ گھر پر حکومت کرتا ہے۔ میں نے واقعی اس سے منگنی سے پہلے بیٹھ کر بات کی اور اس سے طلاق کی وجہ پوچھی۔ اس نے مجھ سے ایک بات کہی جس سے مجھے واقعی لگا کہ یہ لڑکی محترمہ اور تربیت یافتہ اور اچھی ہے۔ اس نے مجھ سے کہا کہ سب کچھ اللہ کا ہے اور یہ نصیب ہے، اور میں اس شخص میں عیب نہیں نکال سکتی جس کے ساتھ میں نے روٹی اور نمک کھایا ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے سے متفق نہیں تھے یا ہمیں سکون نہیں ملا۔ میں نے پھر کہا کہ یہ لڑکی محترمہ اور اچھی لگتی ہے، اور مجھے واقعی پہلی بیٹھک سے ہی اس کے ساتھ سکون ملا۔ اس کا نام حبا تھا۔ ہم نے یقیناً بغیر بڑی شادی کی تقریب کی کتاب لکھ کر شادی کی، اور میں نے اسے لے لیا۔ ہم تھوڑا سا گھومنے گئے اور ایک جگہ پر شام گزارنے گئے اور اپنے گھر چلے گئے جب ہم نے پہلے ہی اپنی چیزیں تیار کر لی تھیں۔ میں نے شادی کی اور اس کے ساتھ اپنی زندگی کے سب سے خوبصورت دن گزارے، حالانکہ میں اسے نہیں جانتا تھا۔ میں یاد کرنے لگا اور اس سے موازنہ کرنے لگا۔ سبحان اللہ، وہ لڑکی جس سے میں محبت کرتا تھا،
وہ مجھے اداس اور نفرت دلاتی تھی اور ہر چیز جا کر اس کی ماں کو بتاتی تھی شادی کے پہلے ہفتے سے۔ لیکن یہ لڑکی ہبا میں اس کے ساتھ فطری طور پر پیش آتا تھا اور نارمل۔ اس نے کبھی کسی سے کچھ نہیں کہا اور میں نے کبھی کسی سے کچھ نہیں سنا، لیکن ایک عرصے کے بعد وہ تھکنے لگی اور واپس آتی جیسے۔ میں اپنا ہاتھ دل پر رکھے ہوئے تھا اور کہہ رہا تھا یا رب ہو جائے یا رب ہو جائے۔ میں نے دیکھا کہ وہ حاملہ ہے، میں بہت خوش ہوا اور اس کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس گیا۔ ڈاکٹر نے مجھے سمجھایا کہ وہ حاملہ ہے لیکن اس کی پیٹ تھوڑی کمزور ہے، یعنی اسے معمول سے زیادہ آرام کی ضرورت ہے۔ میں نے کہا جو وہ چاہے ڈاکٹر صاحب، اور وہ بستر پر لیٹی ہوئی ہو، میں اس سے کوئی چیز نہیں چاہتا اور نہ ہی میں اسے اپنی جگہ سے ہلنے دوں گا۔ وہ اپنے بچوں سے تقریباً ہر ہفتے یا 2 ہفتے بعد ملتی تھی، تو میں نے اس سے کہا معذرتے یہ مدت تم ان سے نہیں ملتی تھی، تو میں نے مجھ سے کہا اب یہ مدت تم ان سے نہیں مل سکو گی۔ اس نے مجھ سے کہا نہیں پریشان نہ ہو، ماما ہی انہیں لائیں گی اور ماما ہی ان کی دیکھتا نہیں تھا۔ میری حماد کے ساتھ تو علیکم و علیکم سلام۔ اہم بات یہ ہے کہ میں نے واقعی اس کی دیکھ بھال علیکم سلام اہم بات یہ ہے کہ میں نے واقعی اس کی دیکھ بھال کرنا شروع کر دی، اور حماد ہفتے میں ایک دن اپنے بچوں کے ساتھ آتی تھی تاکہ ہمارے ساتھ دن گزارے، اور وہ ہی اس کی دیکھ بھال کر رہی تھی۔ میں ہمیشہ جمیشہ اسے ڈانٹتا جب میں اسے بستر سے ہٹتے دیکھتا۔ میں اس پر غصہ ہوتا اور وہ سمجھ رہی تھی کہ مجھے اس حمل کی کتنی اہمیت ہے۔ میں خوشی سے اڑ رہا تھا۔ وہ وٹامن کی انجیکشن اور درد کی دوائیں لے رہی تھی۔ میں اسے انجیکشن دے رہا تھا کیونکہ مجھے انجیکشن دینے کی عادت تھی، اور اس نے مجھ سے کہا کہ وہ اچانک تھک گئی، اور اس نے مجھ سے کہا کہ میں ایک بات جاننا چاہتی ہوں، جب میں کام پر جاتا ہوں تو کیا تم اپنی جگہ سے اٹھتی ہو یا کیا؟ میں کوشش کر رہا ہوں جتنا ہو سکے اس کے لیے زیادہ سے زیادہ چیزیں کروں اور اسے ہلنے نہ دوں۔ مجھے نہیں پتا وہ کس چیز سے تھکنے لگی۔ میں حمل کے بارے میں آنکھوں کی طرح ڈرنے لگا اور یقیناً میں اپنے آپ پر دوبارہ خراب نہیں کرنا چاہتا۔ میں نے حماد کو فون کیا اور ان سے کہا حماد اب حبا کو نہیں پتا کیا ہو رہا ہے اور وہ تھکنے لگی ہے جیسے، اور اس کی پیٹ درد کر رہی ہے جیسے، اور اس کی پیٹ درد کر رہی ہے۔ میں نے ان سے کہا میں جو کر سکتا ہوں سب کرتا ہوں، لیکن ایک مدت میں کام پر جاتا ہوں تو مجھے نہیں پتا تمہاری بیٹی اب کیا کر رہی ہے۔ انہوں نے مجھ سے کہا نہ میرے پیارے، میری آنکھوں سے میں آ کر اس کے ساتھ بیٹھوں گی اور جو وہ چاہے سب میں اس کے لیے کروں گی، اور جو وہ چاہے سب میں اس کے لیے کروں گی، اور اسے ہلنے نہیں دوں گی، پریشان نہ ہو۔ میں نے ان سے کہا اللہ تمہیں اطمینان دے، میں بس تم سے یہی چاہتا ہوں کہ تم اس مدت میں اس کے ساتھ اٹھنے دو، اسے اپنی جگہ سے نہ اٹھنے دو۔ انہوں نے مجھ سے کہا نہیں پریشان نہ ہو، ڈاکٹر نے مجھے خبردار کیا ہے کہ آپ بھاری اور کھلاڑی ہیں اور وہ ہلکی ہے جیسے اور چھوٹی، تو پورے حمل کی مدت میں ہم آپ کو ازدواجی تعلق سے تھوڑا آرام دیں گے۔ یہ میرے لیے ایک پریشان کن بات تھی، لیکن میں نارمل تھا کیونکہ میں یہ سب کچھ اس چیز کے لیے کر رہا ہوں جو میں چاہتا ہوں، اولاد۔ میں ہر چیز میں اپنے آپ پر آ رہا تھا۔ دن گزرتے گئے اسی طرح۔ حکمت آ گئی اور عورت خوش مزاج ہے جیسے، اور اپنے آپ کا خیال رکھتی ہے، کپڑے اور میک اپ، شارٹس اور تنگ چیزیں۔ وہ حماد بھی اپنی بیٹی کی طرح پتلی ہے، لیکن میں اپنے دماغ میں نہیں، نارمل۔ گھر میں جو تھوڑا وقت گزارتا ہوں میں کوشش کرتا ہوں کہ اسے مختصر کروں۔ وہ بیٹھ کر مجھے پکارتی ہے اور میرے ساتھ مذاق کرتی ہے
اور پکارتی ہے مجھے نام سے پیار کرو اور آؤ بچے کو دیکھو، اس کی شکلات مار رہی ہے اور وہ ابھی پہلے مہینوں میں ہے۔ میں کہتا ہوں نہیں، او نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، دماغ بڑا کرو اور اسے گزرنے دو۔ ایک دن اور میں واپس آ رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ حمات تھکی ہوئی ہے اور اس کا چہرہ بدلا ہوا۔ تمہیں کیا ہوا حمات؟ تمہارا چہرہ ایسا کیوں ہے؟ کیوں ہے؟ انہوں نے مجھ سے کہا نہیں پتا حسام، تھکی ہوئی ہوں۔ اصل میں ہڈیوں کے لیے انجیکشن تھے، میں لے رہی تھی اور جب سے میں تمہارے پاس آئی ہوں میں نے نہیں لیے۔ میں نے ان سے انجیکشن دیتا ہوں، ممکن ہے میں تمہیں دے دوں۔ انہوں نے مجھ سے کہا واقعی؟ انہوں نے مجھ سے کہا واقعی؟ میں نے ان سے کہا ہاں، بس مجھے انجیکشن کا نام بتاؤ اور میں تمہارے لیے لے آؤں گا۔ انہوں نے مجھ سے کہا ٹھیک ہے میرے پیارے، رب تمہیں میرے لیے زندہ رکھے۔ اس دن وہ میرے ساتھ مذاق کرتی رہی اور باتیں کرتی رہی اور میں نے دیکھا کہ وہ باتیں کرتی رہی اور میں نے دیکھا کہ وہ مجھ سے اپنی شادی اور اپنے سسرال کے بارے میں بات کھول رہی ہے۔ حمات نے مجھ سے بات کا ایک میں بتاتی ہے اور مجھے اپنی تصاویر لاتی ہے جب وہ جوان تھی، اور مجھے اپنی تصاویر دیکھتا رہا اور اس کی باتوں میں ساتھ دیتا رہا۔ میں نے دیکھا کہ وہ مجھ سے کہہ رہی ہے کہ کیا تم نے مجھے دیکھا اب جب میں جوان تھی میں کیسی تھی؟ او جب میں جوان تھی میں کیسی تھی؟ چلو اصل میں تمہارے چچا او حاجی سالم بہت پرانے زمانے سے شعر ہیں، اس صوفے کی طرح جس پر وہ لیٹا ہوا ہے، یہ نہ آگے بڑھتا ہے نہ پیچھے ہٹتا ہے نہ کچھ کرتا ہے۔ میں نے ان سے کہا رب تمہیں صحت دے اے ماما۔ میں نے دیکھا کہ وہ مجھ سے پوچھ رہی ہے کہ اب تم اپنی بیوی کے ساتھ ان 2 دنوں میں کیا کرتے ہو؟ میں نے ان سے کہا یعنی کیا؟ انہوں نے مجھ سے کہا یعنی مثال کے طور پر حبا تھکی ہوئی ہے اور اب بستر پر سو رہی ہے اور تم اس کے ساتھ کیا کرتے ہو؟ میں نے ان سے کہا میں کچھ نہیں کرتا، میں اس کا خیال رکھتا ہوں۔ انہوں نے مجھ سے کہا تم میرے بیٹے نہیں سمجھتے یا کیا؟ یعنی تم خود کیا کر رہے ہو؟ میں نے ان سے کہا نہیں، اس کی باتوں میں ساتھ دیتا رہا، میں اس کی باتوں میں ساتھ دیتا رہا اور میں اپنے آپ سے کہتا رہا کہ اس عورت کو کیا ہوا ہے، اس میں کچھ ہے۔ میں اپنے گھر میں بھی آرام سے بیٹھتا تھا، سویٹ پینٹس پہنے ہوئے، جیم کے کپڑے، میرے نارمل کپڑے۔ یہ تو حمات ہے میری امی کے مقام پر، جب تک کہ میں نے دیکھا کہ وہ مجھے اس طرح دیکھ رہی ہے جب میں جا رہا ہوں اور جب میں آ رہا ہوں، اور میری پٹھوں کو اس طرح دیکھ رہی ہے زرد سی مسکراہٹ کے ساتھ۔ یقیناً میں اس سے کسی بات کے بارے میں بات کرنے نہیں جاؤں گا۔ میں نے کہا او نہیں، شاید تم بس اپنے آپ کو خیال کر رہی ہو۔ میں نے ان کے لیے انجیکشن اگلے دن لے آیا۔ جب میں گھر گیا تو میں نے ان سے کہا اے حمات ویسے میں تمہارے لیے انجیکشن لے آیا ہوں، یہ لو رب تمہیں میرے لیے زندہ رکھے۔ میں نے ان سے کہا ٹھیک ہے، ان سے کہا ٹھیک ہے، میں نے تم سے کہا تھا کہ میں تمہیں دے دوں گا، جیسے میں اپنی بیوی کو دیتا ہوں ویسے میں تمہیں انجیکشن دوں گا۔ انہوں نے مجھ سے کہا ٹھیک ہے، لیکن اب میں اندر چلی جاتی ہوں، بہتر میں شرما رہی ہوں۔ میں نے ان سے کہا ٹھیک ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ میں اپنی بیوی کے ساتھ تھوڑی دیر بیٹھا اور اسے مطمئن کیا۔ وہ اس دن تھکی ہوئی تھی اور سو رہی تھی، وہ اس دن تھکی۔ میرے پیارے، میں نے اس سے کہا ٹھیک ہے میرے پیارے بیاد بھرو، اور میں باہر نکلا تاکہ حمات کو انجیکشن دے سکوں۔ میں گیا کیا ہے حمات تم کہاں ہو؟ انہوں نے مجھ سے کہا اندر آؤ، اور میں نے دیکھا کہ وہ کمرے کو اپنے اوپر بند کر رہی ہے اور سو رہی ہے اور ڈھکی ہوئی ہے۔ کیا بات ہے؟ تمہیں کیا ہوا؟ کیا تم بیمار ہو رہی ہو یا کیا تم
अभी बैठी हुई थीं। सो क्यों रही हो? उन्होंने मुझसे कहा। लेकिन यानी मैं तुम्हारे सामने भी इस तरह खड़ी नहीं रहूंगी और तुम मुझे इंजेक्शन दे रहे हो। यानी आदमी एक छोटा सा हिस्सा है जो इसे बेनकाब करेगा। अहम बात यह है कि मैं उनके पास दाखिल हुआ और वो सो रही थी। मैंने देखा कि वो मुझसे कह रही है क्या, अब कंबल उठाओ और मुझे इंजेक्शन दो। मैं नहीं कर पा रही, मैं थकी हुई हूँ। मैंने उनसे कहा ठीक है, और मैं इस तरह कंबल उठाता हूँ और मैंने देखा कि हमात उतार ठीक है, कि हमाता बगैर किसी चीज़ के सो रही है ताकि वो इंजेक्शन ले सके। यकीनन ये एक हरकत नहीं है जो इंजेक्शन लेना चाहती है, ये इसके दिमाग में बिल्कुल दूसरी चीज़ है। इस वक्त मुझे सदमा लगा और इंजेक्शन मेरे हाथ से गिर गया। मैंने उनसे कहा, क्या बात है, तुमने ऐसा क्यों किया? उन्होंने मुझसे कहा आओ, लेकिन वो गई मेरे हाथ को पकड़कर। उन्होंने मुझसे कहा आओ और इस पर जोर से टीक लगाकर, जैसे आओ। मैं जानती हूँ कि तुम महरूम हो और मैं महरूम हूँ और हम दोनों एक दूसरे की तरह थके हुए हैं। मैं जानती हूँ तुम महीनों से ये काम नहीं कर रहे और तुम अभी दोल्हा भी हो और जवान, यानी यकीनन तुम्हें ये बातें पसंद हैं या क्या? तो मैं अपने खिलाफ अल्लाह की कसम, जो मेरे दिमाग में नहीं था और ना ही मेरी नीयत। मैं था कि मैं इनकी तरफ आऊं या कुछ करूं, और उसने मुझे अपने कपड़ों में और इसने मुझे अपने कपड़ों में और अपनी निगाहों में और अपनी बातों में सबसे जो कुछ कर रही थी, इससे बहकाया। लेकिन इस लम्हे में जब वो मेरे सामने इस तरह थी और मैं भी मर्द और जवान और वाकई ये चीज़ जिससे मैं महरूम था, और उसने अपने हाथ मेरे इलाकों पर रखना शुरू कर दिए और मैंने देखा कि मैं बग़ैर महसूस किए जो कुछ हुआ वो हो गया और अपने खिलाफ। लेकिन जैसे ही मैं बस्तर से उठा, मैंने देखा कि मैं अपने आप को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा और अपने आप से नफरत कर रहा हूँ और इससे नफरत कर रहा हूँ, और मैंने इसे गालियाँ दी और अपने दरमियान इसे लैनत भेजी। मैंने इस दिन नहाया और नीचे आया और गलियों में घूमता रहा और एक कीफे पर बैठा रहा और अपने आप को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा और अपने आप को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा और नहीं जानता था कि क्या करूं। मैंने अपनी जिंदगी में कभी गलत काम नहीं किया और मैं चाहता हूँ कि रब मुझे इज्जत दे, और मैं चाहता हूँ कि रब मेरे बेटे में बरकत दे जो मेरी बेवी के पेट में है, और मैं मसाइल नहीं चाहता। मैं अगर मेरी बेवी मुझे देख मेरी बेवी ने मुझे देख लिया तो मेरा पूरा घर तबाह हो सकता था। अगर मेरी बेवी ने महसूस किया तो वो तलाक मांग सकती थी। नहीं, मैं नहीं चाहता। मैं अपनी जिंदगी अच्छी तरह गुजारना चाहता हूँ। मैं एक अच्छा घर बनाना चाहता हूँ। मैं उस शादी में कामयाब होना चाहता हूँ। मैं कैफे से उठा और मैंने फैसला कर लिया था कि मैं उसके करीब दोबारा नहीं आऊंगा और मैं उसे आज से पहले कल तक चला दूंगा, इंशाअल्लाह। अगर मैं दुनिया में कुछ भी करूं, इंशाअल्लाह। लेकिन मैं उस औरत को दोबारा अपने घर में नहीं रहने दूंगा, और ये सही हल है। उसने मुझे अपने लम्हे में बहकाया, लेकिन इसके बाद मैं जाग गया और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अब घर आया और इस पर लकड़ी का चेहरा पहने हुए, और मैंने देखा कि वो मजाक कर रही है और हंस रही है। जैसे ही मैं दाखिल हुआ, मैंने उसे इस तरह देखा और इससे कहा, मैं तुमसे क्या कह रहा हूँ, रब मुझे माफ करे इस पर जो तुमने मुझ के साथ किया, और रब भी तुम्हें जवाब देगा। मैं चाहता हूँ कि तुम अपने आप को जगाओ जैसे और समझदार बनो। मैं तुम्हारी बेटी का शौहर हूँ और जो तुमने मुझ के साथ कल किया वो मुमकिन नहीं। इसने कहा, तुम ये बात किया के बाद कह रहे हो।
तुम बेवकूफ बनाओगे या क्या? वो बैठकर मुझसे कहने लगी, ये रोका जाएगा, और वही चाहता है। अजीब बातें जैसे। मैंने उससे कहा, नहीं, तुम जानती हो कि तुमने मुझ पर दबाव डाला और मैं अपने खिलाफ, लेकिन मुझ पर यकीन करो ये दोबारा नहीं होगा। और अब अपनी चीजें ले लो। एक खातून में तुमसे कोई चीज नहीं चाहता, और ना ही मैं चाहता हूं कि तुम अपनी बेटी के साथ बैठो जो तुम असल में उसके लिए नहीं आ रही हो, और ना ही तुम उससे मोहब्बत करती हो। उसने मुझसे कहा, लेकिन ये वैसे ही है जैसे तुम अपने खिलाफ कल थे। मैं भी अपने खिलाफ थी। ये मैं बहुत बहुत से रही हूँ। मैंने उससे कहा, ए खातून, मुझे ये बातें मशगूल नहीं करते। वो मुझसे कहने लगी, और तुम सोच रहे हो कि बाथरूम में दाखिल होना, जैसे उससे उससे निकलना। नहीं, ये तुम मेरे मूड और मेरे दिमाग में दाखिल हो गए। ना ही उन मीठी चीज़ों को पाने के बाद मैं उनसे दूर रहूंगी। मैंने उससे कहा, यानी क्या? और मैंने देखा कि उसने मेरे साथ वीडियो रिकॉर्ड कर ली है। और उसने मुझसे कहा, देखो, अब तो वीडियो रिकॉर्ड कर ली है। और उसने मुझसे कहा, देखो, और तुम मेरे लिए वो करोगे जो मैं चाहती हूँ, और अभी नहीं, सिर्फ बल्कि ये किसी भी वक्त में चाहूं। मैंने इससे कहा, तुम पागल हो। यानी तुम ही थी जिन्होंने मुझे बहकाया, और तुम ही थी जिन्होंने मुझे घसीटा, और तुम ही थी जिन्होंने और तुम ही थी जिन्होंने मुझ पर पकड़ रखी है। मैं पहली बार जानता हूं कि ऐसी औरतें हैं जो मर्दों पर वीडियोज रखती हैं। उसने मुझसे कहा, नहीं मेरे प्यारे, लेकिन उसमें तुम ही हो जो दुनिया में नहीं रह रहे। यानी अगर तुम अपने होठे को छोड़ना चाहते हो जो मेरी बेटी के पेट में है, तो जाओ और मेरे साथ वो ना करो जो मैं चाहती हूँ, और मुझे छोड़ दो। मैं अब जाऊंगी और उससे कहूंगी, देखो तुम्हारा शोहर, और मैं पहला हिस्सा नार बताऊंगी। यानी और मैं उसे दिखाऊंगी, और तुम मेरे साथ ऐसा कर रहे होने की, और मेरी बेटी तुम्हारी बात नहीं मानेगी। मैंने उससे कहा, तुम यकीनन पागल हो, तुम बीमार हो, तुम नॉर्मल नहीं हो। उसने मुझसे कहा, बहरहाल मैंने तुमसे कह दिया और तुम आज़ाद हो। अगर इसके पीठ में जो है तो ऐसा ना करो, और तुम कुछ नहारे लिए अजीज है तो ऐसा ना करो, और तुम कुछ नहीं खोगे, तुम कमाओगे। मैंने इससे कहा, नहीं, मैं सब कुछ खो दूंगा अगर मैं तुम्हारे पीछे चलता रहा। मैं चला गया और वापस आया, और मैंने देखा कि वो अब भी मौजूद रहो। मैं चला गया, और और मेरा दिमाग ले जा रहा है और ला रहा है, और डर रहा है, और खौफजदा है कि मेरा घर इस बार तबाह हो जाएगा। इस बार मैं ही गलत हूँ, लेकिन वाकई ये मेरे खिलाफ था। मैं गया और अपने करीब के किसी से पूछा, लेकिन मैंने उसे नहीं बताया कि मैंने देखा कि वो मुझसे कह रहा है कि इस शख्स को ज़रूर अपनी बेवी के पास जाकर एतराफ़ करना चाहिए और इसे सच बताना चाहिए, ताकि वो मामलात की बागडोर अपनी हमाद के हाथ में ना छोड़े। मैंने इससे कहा, लेकिन फ़र्ज़ करो कि मेरी बेवी तलाक मांग ले। इसने मुझसे कहा, तो इसे तलाक दे दो, वो क्या करेगा? मैंने इससे कहा, नहीं, लेकिन वो इसे तलाक देना नहीं चाहता यकीनन। इसने मुझसे कहा, ठीक है, वो इसके अहल खाना के किसी बड़े शख्स के पास जाए और इसे बताए। मैंने इससे कहा, लेकिन ये फजीहतें होंगी, और फर्ज करो वो बड़ा शख्स जिसे तुम बड़ा देख रहे हो। इसने अपनी जबान ना रोकी और जाकर बात कर दी। इसने कहा, इसे मारे और फोन ले ले और तोड़ दे और कचल दे और उसे सौ टिकड़े कर दे, और उसे न जानने दे कि वो इसे वेट कैसे दिखाए, और इस औरत से ताल्लुक काट दे और बिल्कुल अलग कर दे इसके और उसकी बेवी के दरमियान। मैंने इससे कहा, हैंड बैठिए।
کہا اس میں کوئی حرمانیت نہیں۔ اس نے مجھ سے کہا اللہ حرمانیت کیا، یہ ایک کھلاڑی ہے، یہ حرمانیت ہوگی کہ وہ اس سے الگ رہے اور اس کی بیوی کو اس سے الگ رکھے۔ میں صاف صاف بیٹھا، نہیں جانتا تھا کہ کیا کروں۔ اس کے بلیک میل سے ڈر رہا ہوں، ہاں ڈر رہا ہوں، کیونکہ وہ چیز جو میں چاہتا تھا وہ میرے ساتھ موجود ہے اور میرے ہاتھوں کے درمیان۔ میری بیوی بہت اچھی اور بہت محترم عورت ہے، اس کی ماں جیسی بالکل نہیں، اس میں ہر چیز اچھی ہے۔ اس کا واحد ایب اس کی ماں ہے اور وہ مجھے وہ بچہ لائے گی جو میں چاہتا ہوں، اور میں اسے چھوڑنا نہیں چاہتا ہوں اور نہ ہی اس سے الگ ہونا چاہتا ہوں، اور نہ ہی میں اپنا گھر دوبارہ تباہ کرنا چاہتا ہوں۔ میں اپنی حمات کے ساتھ کیا کروں اور اس کے ساتھ کیسے پیش آؤں، اس المیے کے بعد جو میں نے پہلے میں جیا۔ ہر بار میری حمات ہی میری زندگی مجھ پر خراب کرتی ہے۔ مجھے نہیں پتا میں نے اپنی زندگی میں کیا غلط کیا تاکہ مجھے یہ سب کچھ ہو۔ میں تھوڑا سوچتا رہا اور آخر کار مجھے اپنی بیوی سے سچ بتانے کا فیصلہ کرنا پڑا۔ میں نے حبہ سے سب کچھ اعتراف کیا۔ وہ پہلے تو بہت اداس اور ناراض ہوئی کیونکہ یہ اس کی اپنی ماں کا معاملہ تھا، لیکن جب میں نے اسے اپنی پچھلی شادی کی کہانی اور اپنی خواہشات بتائیں اور کہا کہ میں نے یہ سب کچھ اپنے بیٹے اور اس کے مستقبل کے لیے کیا، تو اس نے مجھے معاف کر دیا۔ ہم نے مل کر فیصلہ نہیں، معاف کر دیا، ہم نے ہل کر فیصلہ کیا کہ حمات کو ہماری زندگی سے بالکل الگ کر دیں گے۔ میں نے حمات کو کہ اب وہ ہمارے گھر نہیں آئیں گی۔ حبہ نے بھی اپنی ماں سے بات کی اور کہا کہ وہ ہماری شادی اور آنے والے بچے کے لیے نقصان دہ ہیں۔ اس کے بعد ہم نے اپنی زندگی پر توجہ دی۔ حبہ کا حمل ٹھیک رہا اور زندہ ایک خوبصورت بیٹا ملا۔ آج میں اپنی بیوی اور بچے کے ساتھ بنٹا ملون، اپنی بیوی اور بچے کے ساتھ خوش ہوں۔ لیکن مجھے ہمیشہ یہ سبق یاد رہتا ہے کہ والدین کی بات سننی چاہیے، ضد میں کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے، اور شادی میں سب سے بڑی چیز ایمانداری اور اعتماد ہے۔ اگر میں شروع میں اور اعتماد ہے، اگر میں نے شروع میں ابو کی بات مان لی ہوتی تو شاید یہ سب کچھ نہ ہوتا، لیکن اب جو ہو گیا سو ہو گیا۔ میں نے اپنی غلطیوں سے سیکھ لیا ہے کہ زندگی میں ہر عمل کا ایک نتیجہ ہوتا ہے اور سچائی ہی کامیابی کی کنجی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔